صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تھے، دو چیزیں پیش کی۔ ایک تو فرمایا کہ میں بنی اسرائیل قوم کا نمائندہ ہوں، ان کو آزاد کیا جائے۔ دوسرا فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو ایک مانو۔ ہونا بھی ایسے چاہیے جو قوم کا نمائندہ ہو، قوم کی بات تو کرے۔ ہوتا یہی ہے کہ جو قوم کا نمائندہ ہوتا ہے وہ صرف اپنی بات کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی بات کی، کیسے نجات دی جائے۔ دوسرا فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تب اس نے کوئی نشانی مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو وہ معجزہ دکھایا، عصا ڈالا، سانپ بن گیا۔ بغل میں ہاتھ ڈالا، باہر نکالا تو چمکنے لگا۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے چند دن کی مہلت ہے، تو جا۔ اب اپنے کارندوں سے مشورہ کیا 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 جائے۔ تو مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے جادوگر رہ رہے، یہ جادوگر لگتا ہے تو جادوگروں کو بلایا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اب پورے ملک میں جادوگر اکٹھے کیے جو بڑے بڑے نامور تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ 90 سے 90,000 تک جادوگر اکٹھے کیے۔ جو ان سب سے بڑا تھا اس کا نام تھا شمعون۔ کہا ان سے کہ ان کا مقابلہ کرو۔ ایک موقع پر تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں اس کا مشاہدہ کرایا جائے، دکھایا جائے وہ کہاں ہے۔ جب دیکھنے کے لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو وہ عصا دائیں بائیں گھوم رہا تھا، اور اس کی کیفیت بھی یہی تھی کہ جس طرح دو شاخیں ہوتی ہیں، درمیان میں پکڑنے کے لیے جگہ ہوتی ہے، تو دو شاخوں میں سے بتیوں کی طرح وہ جل رہا تھا۔ واپس آگے کہنے لگے کہ یہ جادوگر نہیں لگتا، جادوگروں کی ایسی حفاظت نہیں کی جاتی۔ پھر فرعون نے ڈنڈا دکھایا، انہوں نے کہا میں تمہیں ماروں گا۔ پھر سنبھل گئے، اچھا کرتے ہیں مقابلہ۔ اب وہ کہنے لگے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا، جیت گئے، ملے گا کیا ہمیں؟ پہلا مطمع نظر کیا تھا کہ دنیا کیا ملے گی، دنیا کیا ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا، نوکریاں بھی مل جائیں گی، اعزازات بھی ملیں گے۔ اب وہ کہیں تیار ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب ایک یوم الزینہ کے لفظ ہیں کہ خوشی کا دن ان کا تھا، عید کا دن، کہ ٹھیک ہے جی، جگہ متعین ہوگی، کھلا میدان ہے، وہاں جمع ہو، جادوگر بھی آ جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس میں تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور ادھر
90,000 تک کی روایات تو صرف جادوگروں کی ہے نا، اور تماشائی دیکھنے والے کتنے ہوں گے؟ 7 منزلہ ایک محل تھا، آخری چھت پر فرعون بیٹھ کے دیکھنے لگا، یہ منظر دیکھا جائے۔ اب آپ نے غور کیا ہے اکثریت کس کے ساتھ؟ سارا دن ہم یہی تبصرہ کرتے ہیں کہ اکثریت میں کون ہے؟ اکثریت میں فرعون تھا، ادھر تو صرف 2 آدمی تھے، اکثریت ان کے پاس تھی، لیکن اللہ نے کس کے حق میں فیصلہ کیا؟ ہمارا اکثریت کا حال تو یہی ہے کہ ملک کا صدر اور بھنگی برابر تلتے ہیں، وہ بھی ایک ووٹ ہے، وہ بھی ایک ووٹ۔ جہاں یہ معیار ہو وہاں کیا ملے گا؟ سارے صحابہ ایک طرف تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے۔ فرمایا مانعین زکوٰۃ منکرین ختم نبوت سے میں لڑوں گا، ایک باری ہو گیا۔ مسئلہ خلافت آیا تو اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا، الائمۃ من القریش۔ اکیلا صدیق اکبر بھاری رہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہی ہیں۔ مقابلہ ہوا جی، تو 90,000 تک کی جو روایات ہیں، ہر ایک جادوگر نے ایک رسی ڈالی، ایک ڈنڈا ڈالا، سانپ بن گئے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، آنکھوں میں یوں دکھائی دیتا ہے، حقیقت نہیں بدلتی۔ اور جب اللہ کی طرف سے کسی نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے، وہ تو چیز کی حقیقت ہی بدل ڈالتا ہے۔ اب انہوں نے ہر ایک نے، اب 90,000 ہوں تو 90,000 رسی ڈالی، 90,000 ڈنڈے ڈالے، تو سارے سانپ بن کے سارا میدان پھر رہا تھا۔ دیکھنے والے سارے کنارے کنارے بیٹھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا، تجربہ پہلے کرایا گیا تھا کہ عصا ڈالو۔ جب عصا ڈالا گیا تو ساری رسیاں بھی، ساری ڈنڈیاں بھی، سب کو کھا گیا۔ اب بڑا کتنا ہو گیا تھا؟ تفسیروں میں ہے کہ اس نے جس مکان پہ فرعون بیٹھا تھا، ایک جبڑا یوں نیچے رکھ دیا، دوسرے والا جبڑا 7ویں منزل پہ رکھا۔ جو خدائی دعویٰ کرنے والا تھا نا، تعجب خیز، تفسیر مزاری میں ہے کہ اتنا فرعون ڈرا کہ 100 مرتبہ واش روم جانا پڑا اس کو ایک دن میں۔ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں مولانا محمد لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو فرماتے تھے کہ دن میں 100 مرتبہ اس نے پینٹ پتلون خراب کر دی۔ دعویٰ انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں۔ حالت یہ ہے کہ سانپ سے اتنا ڈرا کہ پیشاب بھی بند نہیں ہوتا، یہ حالت۔ تفسیروں میں ہے کہ وہ سانپ اتنا زہریلا تھا کہ سر سے گنجا تھا، زہر کی وجہ سے بال اڑ گئے تھے۔ اب جادوگروں نے اتنا احترام کیا کہ جیسے میدان میں آئے، جو بڑا جادوگر تھا وہ آگے آیا اور کہنے لگا کہ پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں یا آپ دکھاتے ہیں؟
علماء فرماتے ہیں اتنا احترام کرنے پر بھی اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا کہ نبی کو پہل کا موقع دیا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھانی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ، پھر میں معجزہ دکھاؤں گا کہ حقیقت بالکل کھل جائے۔ جب انہوں نے پہلے رسیاں ڈنڈیاں ڈالیں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا، سب کو کھا گیا، سب کے سامنے حقیقت کھل گئی۔ وہ جادوگر سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہم توبہ کرتے ہیں گزشتہ سے، جو کچھ ہم سے ہوا ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو واضح اعلان کیا برب موسیٰ آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو فوراً فرعون نے اپنی سیاسی چال چلائی نا، کہنے لگا حیرانگی ہے تو نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، پہلے کلمے کا اظہار کر دیا، کیا اس لیے بھیجا تھا کہ جاؤ کلمہ پڑھو؟ ویسے باقیوں کو روکنے کے لیے کہ دوسرے نہ جائیں آگے۔ اور فوراً پھر ایک سزا سنائی، کہنے لگا تم اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اب تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے اور سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ یہ صرف باقیوں کو روکنے کے لیے۔ انہوں نے تو نبی کا احترام کیا اور نبی کی صحبت میں آئے، تو اتنا ایمان پختہ ہو گیا، فرعون سے کہا کر جو کچھ کرتا تھا، کر لے جو کچھ کر۔ عزائم جن کے پختہ ہوں، نگاہیں جن کی خدا پر ہوں، وہ طلعتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتا۔ ان کے ایمان اتنا مضبوط ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کر جو کچھ کرتا۔ اب ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دلائل کی دنیا میں کام نہ بنے نا، پھر مار دھاڑ ہوتی، پھر مار پٹائی والا کھاتا ہوتا ہے۔ جو کچھ کر سکتا تھا فرعون کو کمی تو نہیں کی ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم نکلو یہاں سے، اب یہاں سے چلے، نکلنا چاہیے۔ اب مصر سے نکلے۔ جب آئے تھے یعقوب علیہ السلام تو 72 لوگ تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، یہاں مصر میں جب تشریف لائے تھے 72 لوگ تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کے نکلے تو 6,70,000 تھے، تعداد بھی یوں بڑی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ بنی اسرائیل عورتوں نے نا ہر گھروں میں کام کرتی تھی، تو ان سے کہا کہ ہمارا کوئی پروگرام ہے تو زیور چاہیے، سب سے عاریتاً زیور لے لیے۔ ادھر ہوا کہ چلو رات کو چلے، تفاسیر میں ہے کہ اللہ نے ایسی جبری حکومت چلائی، نہ کوئی پرندہ بولا، نہ کوئی مرغا بولا، نہ کوئی شور شرابہ۔ 10 آدمی وہاں سے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا آزادی منانے والے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی لڑکے گزر گئے۔ اتنا بڑا لشکر گزرا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، آنکھ بھی نہیں کھلی۔ جب وہ چلے گئے، صبح سورج طلوع ہو گیا، دھوپ آنے لگی، اب آنکھیں کھلی فرعونیوں کی، پتہ چلا ادھر ادھر وہ تو نہیں ہے۔ آؤ جی نکلے ان کے پیچھے۔ اب لشکر کے 5 حصے کیے فرعون نے۔ عام طور پہ ایسا کرتے ہیں، ایک آگے کا لشکر ہوتا ہے، میں
دائیں ہوتا ہے، بائیں ہوتا ہے، قدامہ، خلف، میمنہ، میسرہ، آگے پیچھے، دائیں بائیں۔ ایک قلب جسے کہتے ہیں کہ اہم لوگ وہ درمیان میں رکھے جاتے ہیں۔ عام لوگ آگے پیچھے لڑتے ہوئے وہ مرے، اہم لوگوں کو بچایا جائے، وہ آخر میں کام آئیں۔ جو درمیان میں لشکر تھا، دائیں بائیں کی کتنا تعداد ہوگی؟ وہ 7 لاکھ سے متجاوز تھا، جس میں فرعون تھا۔ وہ چلے آگے، دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے دیکھا کہ وہ لشکر بھی آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، آپ نے ہمیں مروا دیا۔ طبیعتیں تو پہلے بھی پسی ہوئی تھی نا کہ وہ ڈیرے لوگ ہیں، یہ مار دیں گے ہم، آپ نے ہمیں مروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، قوم کی گارنٹی نہیں دی۔ اپنے متعلق فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں مخلص ہوں انشاءاللہ۔ باقیوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پانی پر ماؤ۔ سائنسی دنیا میں اگر غور کیا جائے تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ جب پانی میں آدمی گھسے نا تو ڈنڈا ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ کہیں ادھر ادھر تو چلو کچھ پھنسا لے گا، نہیں، حکم ہوا کہ مارو، مار دیا۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ یہاں ڈنڈا لگے اور وقفے سے 12 راستے بن جائیں، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات؟ پھر پانی پر اور خشک راستہ نکل آئے، اور پھر پانی کی دیواریں بن گئی جی، پانی کی بھی دیوار بنتی ہے۔ اللہ اللہ ہے۔ اور کہنے لگے کہ جی ہم تو یہاں جا رہے ہیں، پہلے وہ 12 قبائل تھے نا، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 قبیلے، ایک راستے سے نہیں جی، الگ الگ راستے سے جائیں گے۔ اس طرح کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ آدمی نخرے کر رہا ہے، لگتا ہے اس کا کوئی پیر کامل ہے۔ نبی کے ساتھ تھے، نخرے ان کے تھے اپنی جگہ، جی الگ الگ راستے چاہیے، ٹھیک ہے جی، بن گئے۔ وہ جی ہم تو جا رہے ہیں، پتہ نہیں ادھر والے جا رہے نہیں جا رہے، مر گئے کدھر گئے، روشن دان ہونے چاہیے، پانی میں روشن دان چاہیے۔ اللہ نے قدرت دکھائی، روشن دان بن گیا جی، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں سب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرعون کا لشکر پیچھے مل گیا، یہ سارے باہر نکلے۔ اچھا یہاں فرعون آیا نا تو کیا کہنے لگا؟ دیکھا میں آیا اور دریا نے راستہ دے دیا۔ بے وقوف، تو آیا تھا پکڑنے کے لیے، الٹا راستہ بند کروا تھا۔ یہی ہوتا نا کہ راستہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ پکڑے جائیں۔ یہ کہنے لگا نہیں، میں آیا اور دریا نے راستہ دے دیا۔ یہ آپ وہ چلے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کا عذاب اتر رہا ہو تو ثقلین کے علاوہ باقیوں کو نظر آتا ہے، یعنی انسان اور جن نہیں دیکھ رہے ہوتے، باقیوں کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ آگے گھسے، فرعون آیا، باقی لشکر آیا، تو ان کی سواریاں دریا میں داخل نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ جبرائیل امین آئے سواری پر، ان کے سواری کے سامنے سواری گھمائی نا، تو الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف تو جاتی ہے، جیسے وہ آئے پھر وہ بھی پیچھے،
تو بڑے میاں فرعون جو آ گیا تو باقیوں نے تو آنا ہی تھا، وہ سارے دریا میں، وہ سارے آخری نکل گیا، ان کا آخری دریا میں داخل ہو گیا، اللہ نے حکم دیا دریا کو چل، اللہ نے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ یہاں سے نکلے، آگے ایک جگہ پر گزر ہوا تو لوگ اپنے بتوں کو پوجا پاٹ کر رہے تھے، کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی کتاب ہونی چاہیے، ہم بھی کوئی کتاب ہو، احکامات ہوں، ہم عمل کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں ٹھہرایا، ہارون علیہ السلام کو نگران بنایا، اب کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔